تو اس سلسلے میں ماشاءاللہ کافی معلومات ہے شیخ کو، تو آپ حضرات کے سامنے اپنی معلومات رکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ جن جنات، نظر بد، جادو یا سے روحانی بیماریوں کے ہم نے بہت سارے نام سنے ہیں، اور اگر آپ یوٹیوب کے اوپر جائیے گا تو آپ کو اس تعلق سے بہت ساری انفارمیشن ملے گی، جن انفارمیشن کے اندر آپ کو اکثریت گمراہ کر دینے والی، بھٹکا دینے والی انفارمیشن ہوگی، شیطانی راستوں والی اور شیطانی طریقوں والی انفارمیشن ہوگی۔ صحیح انفارمیشن آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے ملنا بہت ہی مشکل ہے، اس فیلڈ کے لیے خاص طور سے جن جادو نظر بد کے تعلق سے، کیونکہ سب سے زیادہ آج معاشرے کے اندر جو گمراہی پھیلی ہوئی ہے، سب سے زیادہ شرک اور بدعت جس راستے سے آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر آیا ہے وہ یہی راستہ ہے۔ شرک و بدعت کا راستہ، تعویذ بندوں ڈوروں کا راستہ، باطل دموں والا راستہ اسی سے آیا ہے۔ جن جادو نظر بد کے تعلق سے جب کوئی شکار ہو جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے ایسے عاملوں کے چکر میں، ایسے باباؤں کے چکر میں، ایسے پیروں کے چکر میں لگ جاتا ہے جو ان کا ایمان لوٹ لیتے ہیں، ان کا ایمان لوٹ لیتے ہیں، اور ان کا ایک نظریہ وہ کیا دیتے ہیں کہ ہم فری میں آپ کا ٹریٹمنٹ کریں گے، ہم کچھ نہیں دیتے، ہم علاج کریں گے آپ کو لیکن ہم آپ سے کچھ لیں گے نہیں۔ تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ یہ تو فی سبیل اللہ کر رہا ہے، یہ تو اللہ کے لیے کر رہا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یاد رکھنا، جو یہ فی سبیل اللہ کا اس نے نام دیا ہے نا، یہ پیسے سے بڑی چیز لوٹنے والا ہے۔ پیسے سے بڑی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ بلکہ دنیا میں سب سے اہمیت والی چیز کوئی ہمارے پاس ہے ہماری لائف کے اندر، ہماری زندگی کے اندر، تو وہ ایمان ہے۔ تو ایسے لوگ ایمان لوٹتے ہیں جو سب سے بڑی شے ہے، اور ہم ان کے اس روگ کے اندر اور اس وسوسے کے اندر آ جاتے ہیں کہ یہ تو بہت تقویٰ اور پرہیزگاری والا بندہ ہے، یہ جو ہے پیسے نہیں لیتا ہے، یہ فری میں علاج کرتا ہے، اور اس کے بعد اس طرح سے گمراہ ہوتے ہیں، اس طرح سے گمراہ ہوتے ہیں کہ اس کا ایمان تو جاتا ہی ہے، اس کے بعد اس کے جان کے بھی خطرے پڑ جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا مال بھی برباد ہوتا ہے۔ یعنی اسٹیپ چین ہو جاتی ہے، دوسروں کے پاس جاتے ہیں تو پہلے اسٹیپ کیا ہوتی ہے؟ مال لگتا ہے، پھر دوسری چیزیں ہوتی ہیں۔ ایسوں کے پاس جاتے ہیں تو پہلے ایمان گیا، پھر صحت برباد ہوئی، پھر صحت برباد ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ انسان ڈاکٹروں میں، ہاسپٹل کے چکر کھاتا ہے، دوا خانوں کے چکر کھاتا ہے، تو یوں کر کے اس کی صحت بھی، اس کی جان بھی برباد ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے مکمل انفارمیشن ہمیں دی ہے، مکمل ہدایت ہمیں دی ہے۔ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں یہ مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے۔ اب پورے قرآن کو اللہ نے شفا اور رحمت قرار دے دیا، تو ہمیں کہیں بھٹکنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں کہیں جانے کی ضرورت ہے؟ نہیں ضرورت ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اگر علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے تو اسٹڈی کی ضرورت ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا پریکٹیکلی طور پر ہمیں کر کر بھی بتا دیا۔ صحابہ کرام کے ساتھ جو معاملات ہوئے، اللہ نے جو کیے معاملات، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر بھی بتا دیا کہ اس پوزیشن کے اندر، ان مسائل کے اندر تم اس طرح سے اپنا علاج کرنا، یا تم اس طرح سے اپنا علاج کروانا۔ سب سے بہترین اور افضل کیا چیز ہے؟ اگر کسی کو پریشانی ہوتی ہے جن جادو نظر بد کی، تو وہ خود اپنا علاج کرے، یہ سب سے افضل ہے۔ توکل کی سب سے اعلیٰ قسم یہی ہے کہ ہم اپنا علاج خود کریں۔ اس کے بعد اگر ہم میں سے کوئی جن جادو کا نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک یہودی تھا جس کا نام لبید بن عاصم تھا، اس نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا تھا۔
اللہ کے نبی پر جادو کیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر سخت ترین جادو کیا تھا جس کو آج لوگ بلیک میجک بولتے ہیں. آج جس کو بلیک میجک بولا جاتا ہے، کالا جادو، جو سب سے خطرناک مانا جاتا ہے، اللہ کے نبی پر اسی قسم کا جادو ہوا تھا. اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ جادو کرنے والا یہودی تھا. اور آج پوری دنیا کے اندر آپ سرچ کر لیجئے، سب سے بڑا اگر کوئی جادوگر ملے گا آپ کو تو یہودی ملے گا. جادو کے اندر جن کو سب سے زیادہ کمانڈز ہیں، یعنی کہتے ہیں جو سب سے بڑے شیطان ہیں وہ یہودی جادوگر ہیں. اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی. اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر اس جادو کا بعینی ویسے اثر نہیں ہونے دیا، بس آپ کے اوپر اتنا اس کا اثر ہوتا تھا کہ کبھی کبھی آپ بھول جایا کرتے تھے میں نے یہ کام کیا یا نہ کیا بس. اس کے بعد لیکن اللہ کے نبی پریشان تھے کہ مجھے ہوا کیا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورہ فلق سورہ ناس لے کر. اس سے پہلے جب آئے تو آپ سو رہے تھے، آپ کے اوپر معاملے کو واضح کیا کہ آپ کا یہ معاملہ ہے، آپ کے ساتھ یہ کیا گیا ہے، جادو کیا گیا ہے، بال دیے گئے ہیں، آپ دندانے ہیں، کنگھی ہے، ایک موم کا پتلا ہے اور فلاں جگہ پر وہ کوہی کے اندر ڈال دی گئے ہیں. اللہ کے نبی بیدار ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا. اس کے بعد ان چیزوں کو وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلوایا. دو طرح کی روایت ملتی ہے، ایک تو اس باوڑی کو پورا دفن کروا دیا اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے ذریعے سے. ایک یہ ملتی ہے روایت کہ اللہ کے نبی نے اس کو منگوایا. اس کے بعد سورہ فلق سورہ ناس لے کر حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے. ایک نکتہ ضرور یاد رکھنا، اللہ کے نبی پہ جادو مدینے کے اندر ہوا تھا. جادو اللہ کے نبی پر مدینے میں ہوا تھا اور سورہ فلق سورہ ناس مکی سورہ ہے. تو کہیں ہم اس دھوکے میں نہ آ جائیں کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو انڈرلائن کر کے غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ دوسری مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس حضرت جبریل علیہ السلام لا رہے تھے بطور علاج کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورہ فلق سورہ ناس لے کر آئے اور کہا قل اے نبی آپ کہیے اعوذ برب الفلق، میں سورہ کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، اور اس چیز کے شر سے جو اللہ تو نے پیدا کی ہے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. ومن شر حاسد اذا وقب، اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. ومن شر النفاثات فی العقد، گرہ میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. ومن شر حاسد اذا حسد، اور ہر حسد کرنے والے کی حسد سے جب وہ حسد کرے میں اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں. کتنے جامع کلمات ہیں، دیکھیے آپ اتنے جامع کلمات ہیں کہ اس میں تمام شر مخلوقوں سے پناہ گئی، تمام بیماریوں سے پناہ گئی. جادو سے اس کے اندر پناہ اللہ رب العالمین کی مل گئی، نظر بد سے پناہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کی مل گئی، اندھیروں کے شروں سے اللہ رب العالمین کی پناہ بھی سورہ کے ذریعے سے مل گئی. بہت جامع سورت ہے لیکن مختصر کلمات ہے. قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. اس کا کیا معنی ہے؟ صبح کا رب کون ہے؟ اللہ ہے. صبح کس طرح روشن ہوتی ہے؟ اندھیرے کو پھاڑ کر، اندھیرے کو چھین کر صبح کی روشنی نمودار ہوتی ہے اور چاروں طرف روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے کہ آپ ایک سوئی بھی، ایک دھاگا بھی دیکھ سکتے ہیں. اس طرح جب باطل لوگ باطل طریقے سے اعمال کرتے ہیں، جادو ٹونے کرتے ہیں تو وہ اندھیرے کے اندر کرتے ہیں، کوٹھیوں میں بیٹھ کے کرتے ہیں، گفاؤں میں بیٹھ کر کرتے ہیں، جنگلوں میں بیٹھ کر کرتے ہیں. وہ کالے عمل کالی رات کے اندر کرتے ہیں اور اندھیرے کے اندر کرتے ہیں. تو یہ جو آیت کریمہ ہے اس اندھیرے کو پھاڑ کر، اس ظلمات کو، اس گمراہی کو چھین کر ہمیں ضرور شفا دے گی، ضرور اللہ کی پناہ میں دے گی. اور من شر حاسد، قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو تم نے اللہ نے پیدا کی ہے. اب اللہ کی کتنی مخلوق ہیں اور جن میں شر پایا جاتا ہے، جن مخلوق میں وہ رب ہی جانتا ہے، ہم بھی نہیں جانتے. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا خود کا پڑوسی ہمیں ضرر پہنچا دیتا ہے، نقصان پہنچا دیتا ہے، تو یہ اس پڑوسی کے شر سے بھی ہمیں محفوظ رکھے گی. بعض اوقات ہمارا پارٹنر جس کے ساتھ ہم بزنس کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں نقصان پہنچا دیتا ہے. تو اس شر کے اندر، اس مخلوقات کے شر کے اندر ساری مخلوقات گئی، جنات بھی آ گئے، جادو بھی آ گئی، حسد بھی آ گئی، نظر بھی آ گئی، آصف بھی آ گیا، زہریلے جانور درندے بھی آ گئے. اسی طریقے سے پھاڑ کھانے والے درندے جو ہیں، اڑنے والے درندے، سارے جتنے بھی جن چیزوں
چیزوں کے اندر، جن جانوروں کے اندر، جن انسانوں کے اندر، جن جناتوں کے اندر شر پایا جاتا ہے، اللہ نے سب کو جمع کر دیا. سبحان اللہ. وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ، من شر ما خلق، ہر چیز اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور جب اندھیری رات کا اندھیرا پھیل جائے تو اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اندھیری رات ہوتی ہے، ہم اندھیری رات کے اندر باہر نکلنے سے بچوں کو ڈرتے ہیں، اور اس اندھیری رات میں لوگ طرح طرح کے اعمال بھی کرتے ہیں کہ کوئی دیتا ہے کہ اگر ملک، اگر دودھ لانا ہے تو اس کو کالا پیل کر کے لے آؤ، کوئی بھائی، کوئی جو ہے خواتین گھر سے نکل رہی ہیں تو یہ باندھ دو، لوہے کی چیز رکھ دو، چھوٹا چاقو رکھ دو. مختلف شرکیہ چیزیں لوگ پناہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اندھیری رات کے شر سے بچنے کے لیے. لیکن اللہ نے بہترین دعا، بہترین کلمات، بہترین تعویذ جس کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں آئے وہ سورہ فلق اور سورہ ناس میں رکھا اور فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، جب اندھیری رات کا اندھیرا پھیل جائے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اور اندھیری رات کے اندر شر ہوتا ہے جب رات شروع ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام حدیث ہے کہ جب رات شروع ہو جائے، دن چلا جائے تو تم اپنے بچوں کو گھر کے اندر لے لو، بسم اللہ کہہ کر کھڑکی دروازے بند کر دو، بسم اللہ کہہ کر کھانے پینے کے برتن ڈھانپ دو، کہہ کر اب شیطانوں کا نکلنے کا وقت ہے. پھر ایک ٹائم کے بعد، یعنی تھوڑی رات گہری ہو جائے، 1 گھنٹہ مان لیجیے، اس کے بعد پھر اپنے بچوں کو چھوڑ سکتے ہو، کھڑکی دروازے بھی کھول سکتے ہو. تو جو وہ شر ہے جس شر کے اندر شیاطین نکل رہے ہیں جب اندھیری رات کا اندھیرا چھاتا ہے، تو اس شر سے اللہ رب العالمین اکیلا تنہا ہماری حفاظت کرے گا. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گراں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے. دیکھیے یہاں خاص جادوگرنیوں کا عمل بتایا گیا. جادوگر، ساحر اور ساحرہ دونوں جادو کرتے ہیں، مرد بھی ہوتا ہے اور عورت بھی ہوتی ہے جادو کرنے والی، لیکن یہاں فیمیل استعمال کیا. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گراں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں. اب گراں میں پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ جادو کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی کے اوپر جو جادو کیا گیا، تانک کی ڈوری، اس کے اندر 11 گرہ لگی ہوئی تھی، تانک کی ڈوری میں 11 گرہ لگی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کر گراہوں کو کھولا تھا. تو یہ آیت کریمہ ان جیسے شیاطین اعمالوں سے، جادو والے اعمالوں سے، بلیک میجک سے ہماری حفاظت کرنے والی ہے، اللہ کے امان میں دینے والی ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ جب گرہ میں پھونک مارنے والیاں گرہ میں پھونک مارے اللہ نے تیری پناہ میں آتا ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے من عقد عقدۃ ثم نفث فيها فقد سحر، جس نے کوئی گرہ لگائے اس میں پھونک ماری فقد سحر، اس نے جادو کیا. ومن سحر فقد اشرک، جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا. ومن تعلق شيئا وكل الیہ، اور جو کوئی جو چیز لٹکائے گا اسی کے حوالے کر دیا جائے گا. اب تعویذ کی بحث ہی ختم ہو گئی. یہاں پر قرآنی تعویذ ہو، رحمانی تعویذ ہو یا کوئی شیطانی نام والا تعویذ ہو، اس کی تخصیص یہاں اگر ختم کر دیا اللہ نے ومن تعلق شيئا وكل الیہ، جو کوئی جو چیز لٹکائے گا اسی کے حوالے کر دیا جائے گا، اسی کے سپرد کر دیا جائے گا. اب وہ چیز چاہے دھاگا ہو، چھلا ہو، تعویذ ہو، نیمو مرچی ہو، ناریل ہو، گھوڑی کی نال ہو، بس کے، اور اسی طریقے سے جو ہے گاڑیوں کے اوپر لٹکے ہوئے تعویذات ہو، گھروں کے اوپر لٹکے ہوئے مٹکے ہو، ٹائر ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں جو لٹکائی جاتی ہیں، چپکائی جاتی ہیں، ٹھوکی جاتی ہیں، گاڑی جاتی ہیں، جلائی جاتی ہیں، یہ سارے تعویذات اس کے اندر آ گئے. جو لوگ ان چیزوں پہ حفاظت کریں گے، جو سڑے ہوئے ٹائر پر، جو بائک کے بھی کام کا نہیں رہا اس کے اوپر توکل کریں گے، اللہ کے کہا جائے کہ سڑے ہوئے ٹائر سے حفاظت. جو اس سوکھے ہوئے ناریل سے حفاظت طلب کریں گے، اللہ کے کہا جائے کہ ناریل بھی تجھے ہم نے حوالے کیا. جو وہ سڑے ہوئے تعویذ جو میل کچیل میں گل چکا ہے اس کی حفاظت میں آنا چاہیں گے، اللہ کے کہ جا تجھے میں نے اسی کی حفاظت میں لے لیا، یہی تیرا رب ہے. اب ایمان سے خارج ہونے والا مسئلہ ہے، شرک نہیں یاد رکھیے. تو گرہ میں پھونک مارنے والا یہ عمل، یہ جادو کا عمل ہے، اور جادو شرک بھی ہے اور جادو کفر بھی ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں اللہ نے کیا فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا،
ولكن الشياطين كفروا وكفر شیطانوں کا تھا يعلمون الناس السحر وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. تو جادو کفر بھی ہے اور جادو شرک بھی ہے. اور جادو سے نجات دینے والی آیت, جادو سے شفا دینے والی آیت کون سی ہے؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, گرام میں پھوک مارنے والوں کے شر سے میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اور ہر حسد کرنے والے کی حسد سے جب وہ حسد کرے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. یعنی نظر بد کا مسئلہ ہے, نظر بد لگ گئی ہے یا ہم یہ چاہتے ہیں ہم پر نظر بد کا اثر نہ ہو, دونوں کے لیے یہ دونوں صورہ ہے. نظر بد لگ جانے کے بعد علاج ہے اور نظر بد نہ لگنے کے لیے حفاظت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو بھی دونوں صوروں سے دم کیا کرتے تھے. تو نظر بد کا بھی علاج, اندھیروں کے شر سے بھی علاج, تمام مخلوقات سے کی شر سے بھی علاج, جنات سے بھی علاج, جادو سے بھی علاج, حسد سے بھی علاج. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے, ترمذی کی بھی ہے, نسائی کی بھی ہے, کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی فرماتے ہیں نماز کے لیے نکلے تو اتنی تیز بارش تھی, اتنی تیز بارش تھی کہ ہاتھ سے ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا, کالی آتی تھی, اور فتن رات تھی. اللہ کے نبی نماز کے لیے نکلے, صحابی سے کہا گئے, صحابی نے کہا کیا کروں, پڑھ, کیا پڑھوں, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, 3 بار پڑھ لے صبح شام میں, اخلاص فلق اور ناس. ان جیسی کوئی سورہ نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے جو تجھے اللہ کی پناہ میں دے اور تیری حفاظت کرے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ان شیاطینوں کے شر سے, ان جھوٹے عاملوں سے, جادوگروں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. قرآن و سنت میں جو علاج بتایا ہے اللہ اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی تمام شروں سے حفاظت فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.